بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ استخارہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے علماء، ہمارے فقہاء اور ہمارے مفتیان عظام، مذہبی اسکالرز آپ کی رہنمائی قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ یہی خصوصیت ہے اس پروگرام کی کہ جو بھی ہم آپ کو تعلیم کرتے ہیں یا تعلیم کرنے کے لیے وظائف بتائے جاتے ہیں تو وہ قرآن اور سنت سے ہوتے ہیں، آزمائے ہوئے ہوتے ہیں، مجرب ہوتے ہیں۔ بزرگان دین اولیاء اکرام کی زندگی سے ان کے فیض کے بہت سے قصے، بہت سے دلائل، بہت سے ثبوت بھی ملتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کے معزز مہمان نوجوان اسکالر جن کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں، آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے علامہ وقاص علی خالد صاحب، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ چشتی صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنی ٹھیک؟ جی الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ ماہ سیام بھی قریب آ چکا ہے اور ماہ رمضان آ رہا ہے، ساتیں تھوڑی سی ایام، تھوڑے سے بلکہ 1-2 دن رہ گئے ہیں۔ تو استقبال رمضان کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، رمضان کے لیے تیاری شروع کر دیں، گناہوں سے تائب ہونا شروع کر دیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے جو ہیں وہ میری بارگاہ میں آئیں اور میرے ساتھ تعلق کو مستحکم کریں، مجھ سے مانگیں میں عطا کروں، وہ جھولیاں پھیلائیں میں ان کے دامن کو بھر دوں، وہ ہاتھ اٹھائیں اور التجائیں اور دعائیں کریں میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں۔ اللہ عطا کرنا چاہتا ہے، بندوں کے پاس وقت نہیں ہے تو کوشش کریں کہ وقت نکالیں تاکہ اللہ کی طرف جو ہے آپ کی رغبت بھی ہو جائے اور آپ کا تعلق بھی ہو جائے۔ تو علامہ وقاص علی خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ استقبال رمضان کے لیے کیا کرنا چاہیے اور استقبال رمضان کے اجر اور ثواب کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کے خاص کرم اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کی تصدق ماہ شعبان ہم سے رخصت ہونے والا ہے اور ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے۔ ممکن ہے چاند آج ہی دکھائی دے، عید کل تو پھر دکھائی دے گا، اور بدھ کا پہلا روزہ پاکستان میں ہوگا، باقی ملکوں میں کل روزہ ہے۔ اور تمام عالم اسلام ہمارے وہ بھائی جو جاپان، کوریا اور دیگر ممالک کے اندر موجود ہیں جہاں پہ چاند نظر آ چکا ہے، ان سب کو ماہ رمضان کی مبارک ہو۔ اور اہلیان پاکستان کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے یہ عرض ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ اب تیار نہیں کرنا تو کب کرنا ہے؟ ماہ جب شروع ہوتا ہے تب سے تیاری ہو جانی چاہیے اس ماہ مقدس کو ویلکم کرنے کے لیے، وارملی ویلکم کرنے کے لیے۔ اب تو سمجھیں کہ چند پل رہ چکے ہیں اس ماہ مقدس کی آمد کے لیے، تو ہمیں اپنی نیت کو بہتر کر کے، اپنی سوچ کو اچھا کر کے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک کے، تائب ہو کے اللہ رب العزت کے حضور ہدیہ محبت پیار ایسا پیش کرنا ہے کہ مولا اس سال تو نے ماہ رمضان جو ابھی عطا فرمانا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی علامہ صاحب معذرت کے ساتھ، بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس رمضان میں ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہمارے تعلق دار تھے، ہمارے ملنے والے عزیز رشتہ دار تھے، جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں اور سوچیں کہ شاید یہ اللہ نے ہمیں آخری موقع دیا ہے تائب ہونے کا، یہ اللہ نے ہمیں آخری موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کا، اپنے گناہوں سے جو ہے وہ معافی مانگنے کا، توبۃ النصوحہ کرنے کا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ سے اس ماہ رمضان کا جو ہے وہ ابتدا کریں۔ تو پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ۔ جی میری بہن کون کہاں سے؟ میں مینا بات کر رہی ہوں پشاور سے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو رمضان آنے والا مبارکباد دوں گی۔ جی جی، خیر مبارک خیر مبارک۔ جی میری بہن۔ جی میرا بھائی ہے اور اس کے سلسلے میں نے پہلے بھی کالز کی ہیں، لیکن فرق آ جاتا ہے، لیکن اب وہ پھر سے بگڑا ہوا ہے۔ مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ کیا معاملہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ بس وہ پیسے بس ہر ٹائم پہ کہتا ہے اب چاہیے، اتنے پیسے چاہیے،
اور وہاں پہ یہ کرنا ہے, شاپ میں یہ سامان ڈلوانا ہے, اور بس اس طرح کی باتیں کرتا ہے. میری بہن آپ کی آواز غالباً تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے, سمجھ نہیں آ رہی. آپ پہلے یہ بتائیے کہ جن کے معاملے میں, جن کے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں, ان کا نام بتائیے, ان کی والدہ کا نام, اور اس کے بعد مسئلہ بیان کیجیے. اس کا نام محمد سلمان ہے جی. اور اس کی امی کا نام فہمیدہ جان ہے. ٹھیک ہے. اور محمد سلیمان صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے شاپ ڈال کے دیں, اور اس طرح. ایک بات یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. اور شاپ میں اب چاہیے کہ صبح سویرے نماز پڑھ کے انسان چلا جاتا ہے روزگار کے لیے, لیکن نہیں, وہ 1 بجے 2 بجے اس طرح جاتا ہے. یہ تو اس طرح نہیں چل سکتی. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام کے اندر دل نہیں لگتا؟ جی, دل بھی نہیں لگتا, اور بس بار بار کہتا ہے مجھے اتنے 50,000 دو, 1 لاکھ دو, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, بس اس طرح کی باتیں کرتا ہے. چلیں جی, آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. میری بہن کال کر رہی تھی, سلمان کے متعلق دریافت کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا, کام میں اس کا دل بھی نہیں لگتا, اور اس کی رغبت جو ہے وہ کام سے ہٹ کے ادھر ادھر ہے. تو چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب, اور ان سے کوئی وظیفہ لیتے ہیں کہ وہ انہیں وظیفہ کوئی تعلیم فرما دیں اور اس کا کوئی حل بتائیں. پہلے تو یہ عرض ہے کہ جس کا کام میں دل نہیں لگتا اس کو دل لگانا چاہیے. کام کریں گے تو آگے بڑھیں گے, کام ہی نہیں کریں گے تو انسان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے اپنے دل کو کام میں لگانا چاہیے, دل کو کام سے اور کام کو دل سے, یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے. ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں, یہ خود تو کچھ پڑھیں گے نہیں, دعا ہم ان کے لیے کرتے ہیں اللہ کریم ان کا دل لگائے. اور آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں, اور روزانہ 5 تسبیحات درود پاک کی کر کے اس کے لیے دعا کریں, اللہ کریم اس کا دل کام میں لگائے. اس کے لیے بس یہی عمل ہے, 5 تسبیحات کم از کم یا زیادہ سے زیادہ آپ درود و سلام کی آپ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے, درود پاک پڑھنے کی برکات نصیب ہوں گی, اور ساتھ میں آپ دعا بھی کریں, دعا بھی کریں گے, درود پاک بھی پڑھیں گے, انشاءاللہ تعالی اس کا دل بھی لگے گا, اور ہم بھی دعا کریں گے, آپ بھی دعا کریں, کیونکہ یہ دعا سے ہی اور اس عمل سے ہی یہ شخص بدلا جائے گا, کیونکہ خود تو اس نے پڑھنا نہیں ہے. باقی آپ لوگ حجت تمام کیا کریں, نماز کے لیے اٹھایا کریں, نماز کے لیے کہا بھی کریں. نماز ہر شخص پہ فرض ہے, جس کی ادائیگی سب سے اہم ہے. نماز پہلے فرائض ادا کریں گے, اس کے بعد وظائف کی اپنی تاثیر اور اپنا ایک مقام ہوگا. تو اس لیے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ وظائف کریں گے تو اللہ رب العزت کی جناب سے کرم بھی ہوگا, حالات بھی بدلیں گے, سوچ بھی اچھی ہوگی, اور آپ کو روحانیت بھی نصیب ہوگی. تو اس لیے انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. آپ ان وظائف کو جاری رکھیں اور درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, انشاءاللہ معاملات اللہ حل فرمانے والا ہے. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے کون سے مہمان ٹیلی فون پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن. پیر صاحب, میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں گھر میں مجموعہ وظائف پڑھتی رہتی ہوں. جی کیا گھر میں کیا ہے؟ اجازت لینی, نماز بھی پڑھتی ہیں اور وظائف بھی پڑھتی ہوں روزانہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی اجازت لینی ہے. ٹھیک ہے, کون سے وظائف کرتی ہیں؟ یہ وظائف جو بازار سے ملتے ہیں. نہیں, مثال کے طور پہ کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیجئے جو آپ پڑھتی رہتی ہیں, تاکہ بس 3-4 وظائف ہیں پڑھتی رہتی ہوں. خاص عمل ہے اس میں, ایک اور 2-3 وظائف ہیں, سارے پڑھتی ہوں صبح شام. ان میں سے کوئی وظیفہ آپ پڑھ کے سنا سکتی ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے, کیونکہ جس چیز کی اجازت دی جاتی ہے اس کا علم بھی ہونا چاہیے. اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب موجود ہیں. فکری مجموعہ وظائف جو ہے, مجموعہ وظائف سے آپ پڑھ رہی ہیں. ہاں, اس کی اجازت نہیں لی. ٹھیک ہے, آپ اجازت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں ابھی پیر وقاص علی خالد صاحب کی طرف چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری یہ بہن جو ہے وہ وظائف کرتی ہیں, تو ان کو وظائف کے لیے اجازت چاہیے. تو اجازت کا طریقہ کار کیا ہے اور اجازت کے فوائد کیا ہیں, یہ ہم جانتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب سے. دیکھیں, آپ جن سے وظائف لیں گے
وہی آپ کو اجازت دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ انہوں نے کوئی کتاب لی ہوئی ہے, کسی کتاب سے مجھے سمجھ آ گئی ان کی بات. مارکیٹ میں ہر چیز اویلیبل ہے, آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں, خرید کے پڑھنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں جو آپ کا شیخ ہوتا ہے, جن کے آپ مرید ہوتے ہیں, ان سے اجازت لیں تو یہ سب سے بہترین عمل ہوتا ہے. اور جو وظائف ہم یہاں سے آپ کو دیتے ہیں آپ کے مسائل کے, ان کی بھی اجازت ہوتی ہے, مگر اس جو مجموعہ وظائف کے اندر کون سے وظائف ہیں, اس بات کا کتابیں دیکھی ہیں مارکیٹ میں. اب کیا معاملہ ہے, اللہ پاک کرم فرمائے, اللہ پاک خیر کرے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ پاک کا کلام ہے, آپ اس کی تلاوت کریں, اللہ پاک کا ذکر کریں, اور جو معاملات آپ کے ہیں جاری رکھیں نیک نیتی کے ساتھ, اچھے معاملات کے ساتھ. اللہ پاک خیر کرے. جی, تو یہ علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ مارکیٹ میں بہت سی بکس موجود ہیں. جس کتاب کا آپ نے تذکرہ کیا کہ فقری وظائف, تو اس میں بہت ساری کتابوں کے اندر ابتدا میں اجازت دی گئی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری کتاب سے کوئی خاص عمل کے لیے کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے, کوئی خاص عمل کرنا چاہتا ہے, تو ہماری طرف سے روحانی طور پر اس کی اجازت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ جتنی بھی وظائف قرآن مجید برہان رشید سے ہوتے ہیں, ان کے لیے کسی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن منبع ہدایت ہے. قرآن اللہ کی طرف سے تمام کائنات کے انسانوں کے لیے اترا ہے, بالخصوص مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے اترا ہے. تو قرآن کی آیت کے وظائف کرنے کے لیے آپ کو کسی پیر کی, کسی فقیر کی, کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے اجازت کی, کیونکہ اس کی اجازت اللہ کے نبی نے دی ہوئی ہے. اور اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم قرآن کو صبح شام پڑھ سکتے ہیں, ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. نماز کے علاوہ کسی بھی وقت آپ کے پاس وقت موجود ہو, آپ قرآنی وظائف پڑھ سکتے ہیں. اور پروگرام میں اس کے ساتھ ہی اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے کون سے مہمان ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیٹ میں تغذیت کی پرابلم ہے, جو کہ اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ جب ہوتی ہے تو پھر میرے ٹانگوں میں بھی درد ہوتی ہے, اور پاؤں تک جو ہے اتنا میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں کہ مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ میری رہنمائی فرما دیں. اچھا میری بہن, یہ بتائیے کہ آپ نے کسی ڈاکٹر وغیرہ کو چیک کروایا؟ جی ڈاکٹر, میں میڈیکل ٹریٹمنٹ میرا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ معاملہ آپ کے ساتھ کب سے چلا آ رہا ہے؟ کافی سالوں سے چلا آ رہا ہے, لیکن ابھی شدت اسٹارٹ کر گیا ہے, بہت ڈسٹرب ہوئی اس وجہ سے. میں اپنا نام بتا دیجئے اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. میرا نام زبیدہ اور والدہ کا نام امطر رسول. ٹھیک ہے. اور میری بہن, یہ صبح کے شام ایسا ہوتا ہے یا ہر وقت ہی آپ کے ساتھ ایسی تکلیف رہتی ہے؟ کسی بھی وقت پر کبھی تو زیادہ ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پیغام پہنچا. میری بہن کی رہنمائی فرما دیجیے علامہ وقاص علی خالد صاحب. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ آپ کے میڈیکلی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جاری ہے, اس کو جاری رکھیں. ساتھ میں آپ ایسا کیجیے میری بہن, 7 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کریں, پھر 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں, پھر اول آخر درود پاک پڑھنا ہے, پھر 7 مرتبہ. ٹوٹل یہ 21 مرتبہ سورہ کوثر بن جائے گی, اور آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر اس انداز میں پڑھنا ہے. 7 دفعہ پڑھنے کے بعد دم کر کے اول آخر درود پاک پڑھیں, اور صبح و شام وہ پانی پی لیں. اللہ کریم آپ کو صحت دے, تندرستی, شفا عطا فرمائے, اور آپ کے یہ معاملات بہتر ہو جائیں. میڈیکل ٹریٹمنٹ جاری رکھیں, ساتھ میں سورہ کوثر کا عمل کریں. اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ تعالی صحت و تندرستی عطا فرمائیں گے. اور جو بہن نے کال کی تھی, جس سے آپ نے بھی اس کی وضاحت کی, قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے, قرآن تو تلاوت کرنے کا حکم ہے, اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا جائے, سورہ یاسین پڑھی جائے. قرآن پاک کی تلاوت آپ کسی بھی وقت, کسی بھی لمحہ آپ کریں تو یہ تو قرآن پاک کی اجازت ہوتی ہے. باقی جو آپ معاملات کہہ رہے تھے, جو حضرت صاحب نے خود فرمایا کہ جسوں نے شیخ نے اجازت دی ہوتی ہے, اس کو طریقے سے آپ کو چلنا چاہیے. جو خاص کوئی وظائف, اسماء الحسنہ یا کوئی ایسا معاملہ ہو, باقی قرآن پاک تو پڑھیں خدا کے لیے. قرآن پاک کے نزول کا مہینہ آنے والا ہے, ہمیں قرآن پاک کو کھولنا ہوگا. قرآن پاک کھولیں گے تو گھروں میں برکت آئے گی, سکون آئے گا, کامیابی ملے گی. یہ جو بے برکتی اور نحوست ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے, اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے. چشتی صاحب تلاوت کریں تو بات اور ہو, ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی سے ویسے ہی نکال دیا ہے, تو ہم اس کو زندگی سے نکالیں گے
تو ہم نے کیا نکالنا ہے؟ ہماری زندگی خود ہی تباہی کے دہانے پہ چلی جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب صبح فجر کی اذان کے بعد گھر میں تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آتی تھی. اب تو سوئے پتہ نہیں کس وقت اٹھتے ہیں. تو فجر کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت معمول بنائیں. اس کے بعد پھر آپ نے سونا چاہتے ہیں سو جائیں. پھر دیکھیے گا آپ کو خود زندگی میں بہار نصیب ہوگی، برکت ہوگی اور آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. خدا کے لیے ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے. قرآن جہاں پہ عبادت ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، تلاوت قرآن پاک کو بھی معمول بنائیں، نماز کی پابندی کریں. پھر دیکھیے گا آپ کی لائف چینج ہوگی انشاءاللہ. جی، بہت ہی جامع انداز میں علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کو وظائف بھی تعلیم فرما رہے تھے اور ساتھ میں ماہ سیام میں قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کے متعلق بتا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں جو ہے اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دیکھیں میری نا آنٹی ہیں تو نا ان کا رشتہ نہیں ہوتا. جی میری بہن فرمائیں. تو نا اس لیے ان کا رشتہ نہیں ہوتا. تو نا میری نانوں نے بہت دفعہ کئی رشتے دیکھے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو وظیفہ چلیں جی نام بتا دیجئے جن کا رشتہ نہیں ہوتا. نسرین. ٹھیک ہے چلیں جی. نسرین بیگم. نسرین. چلیں جی عمر اور اس کے ساتھ آپ ان کی والدہ کا نام بتا دیں. چلیں جی فون کٹ گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. پروگرام استخارہ میں آپ کا پھر سے ویلکم کرتے ہیں. استخارہ خیر سے خیر تک کا سفر، استخارہ مشکل سے آسانی تک کا سفر، استخارہ تنگی سے فراوانی تک کا سفر. استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ محمود احمد چشتی کے ساتھ کوہ نور چینل پر لائیو. اور پروگرام میں اذان کے وقفہ سے پہلے ایک بہن نے کال کی اور رشتہ کے متعلق دریافت کیا. تو چلتے ہیں سیدھا علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اس بہن کا رشتہ آتا ہے، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو ان کو کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیں. دیکھیں اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، رشتے اس بہن کے آتے ہیں چشتی صاحب، یہ نہیں کہ رشتے نہیں آتے. جی رشتے آتے بھی ہیں اور معاملات ہوتے بھی ہیں، مگر آپ لوگ بھی اپنی ڈیمانڈس میں تھوڑی کمی کر لیں اور آپ بھی اچھے دل کے، اچھی محبت پیار کے ساتھ کچھ سوچیں اور چاہت کے ساتھ دیکھیں. جس طرح رشتے اگر نہیں آتے اور آتے ہیں پھر آ کے چلے جاتے ہیں تو ایسا انسان کا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں بات بنے. تو میں اس کو جو وظیفہ بتانا چاہوں گا اس بہن کو، یا وہابو کی ایک تسبیح یہ روزانہ کریں. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. یا وہابو میری بہن آپ نے پڑھنا ہے اور اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں اور حسب توفیق اپنا صدقہ ادا کر کے یہ وظیفہ کریں. 41 ڈیز یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد آپ کال کر کے بتائیے گا آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو چکے ہوں گے اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پر بہت جلد کرم ہونے والا ہے، بس آپ نے یقین اور اچھی نیت کے ساتھ اور دل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر بھی ہوگی اور معاملات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی ماشاءاللہ سے علامہ وقاص علی خالد صاحب اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم آپ کو تعلیم فرمایا. آپ اس کو 41 دن جاری رکھیں اور جو طریقہ بتایا آپ نے اس طریقہ کو ایسے ہی جاری رکھنا ہے تاکہ اللہ آپ کے اس مسئلے کو حل کرے. تو اس کے ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ وظائف کیا کریں تو کوشش کیا کریں کہ جتنے دن ایام بتائے جائیں اتنے ایام میں آپ وظائف ضرور کریں. پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کال پر ہمارے کون سے مہمان موجود ہیں. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے اور سلسلہ کال کا منقطع ہو گیا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب وظائف کریں اور اللہ کی ایک رحمت ہے آج کل جو بھی کالرز کال کر رہے ہیں ان کے لیے کہ آگے ماہ سیام شروع ہونے والا ہے، ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے. دن میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. آپ کی نظر کا بھی روزہ ہوگا اور زبان کا بھی روزہ ہوگا، کانوں کا بھی روزہ ہوگا. تو پھر
آپ جب وظائف کریں گے تو ان میں تاثیر کیوں نہ ہوگی؟ اللہ کیوں نہ اپنی رحمت کے دروازے آپ پہ کھولے گا؟ اس کی عنایت اور کرم کے دروازے آپ پر کیوں نہ کھلیں گے؟ تو یہ ایک بہت ہی بونس آپ کی لائف میں اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے. مالک کائنات آپ کو ایک یہ بونس دے رہا ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر وظائف کریں. تو پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ کون سے مہمان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں طاہرہ بول رہی ہوں فیصلہ آباد سے. یہ استخارہ پروگرام ہے. جی جی طاہرہ بہن. جی تو میرے 2 بیٹے ہیں, ایک کا نام رضوان یاسر ہے, ایک کا نام رضوان خالد ہے, ایک کا نام یاسر خالد ہے. تو یاسر خالد کی شادی جو ہے نا وہ ناکام ہو گئی. ٹھیک ہے. میری بھانجی ہے. ٹھیک ہے. ہم جوڑنا چاہتے ہیں رشتہ لیکن وہ ختم کر رہے ہیں. اور شادی کا مسئلہ ہے؟ جی شادی کا مسئلہ ہے. جی شادی کا مسئلہ ہے کہ وہ علیحدگی چاہتے ہیں لڑکی والے. میری بہن ہی ہے, بھانجی ہے وہ میری سکی. وہ علیحدگی چاہتے ہیں جبکہ آپ نہیں چاہتے علیحدگی ہو؟ نہیں ہم نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اور جو علیحدگی چاہ رہے ہیں زوجین کے نام بتائیے, میاں اور بیوی جن کے درمیان علیحدگی کروانا چاہ رہے ہیں لوگ, ان کے نام بتائیے. میرے بیٹے کا نام یاسر خالد ہے. ٹھیک ہے. بیٹے کا نام؟ بیٹے کا نام یاسر خالد ہے. ٹھیک ہے. اور میری بھانجی کا نام کنیز فضا ہے. کنیز فضا. اس کی امی کا نام شہناز کوثر ہے. میرا نام طاہرہ خالد ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چاہتے ہیں علیحدگی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ علیحدگی نہ ہو؟ نہیں جی ہم نہیں چاہتے. اور ایک مجھے علامہ پیر بکار صاحب کا نمبر بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً سے رہنمائی لیتے رہیں. چلیں جی, آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ میں کسی کا بھی نمبر دینے کی اجازت نہیں ہوتی. تو آپ پروگرام کے اندر ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر ایک ایڈریس چل رہا ہوتا ہے, آپ اس پر خطوط کے ذریعے رہنمائی لے سکتے ہیں اگر آپ تفصیل لینا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب, جنہوں نے معاملہ تفصیل کے ساتھ سنا اور وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. دیکھیں یہ کتنی اچھی سوچ اور نیت ہے چشتی صاحب کہ یہ لڑکے والے ہو کر علیحدگی نہیں چاہتے. جی جی لڑکے والے ہو کر علیحدگی نہیں چاہتے, وہ لڑکی والے ہو کر علیحدگی چاہتے ہیں. اللہ کریم ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. گھر بسنے چاہیے نہ کہ ٹوٹنے چاہیے. گھر کو بسانا چاہیے اور کسی کی بات کو برداشت بھی کر لینا چاہیے. آج کل کی لڑکیوں کو لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو چاہیے کہ اپنا جو مدر ان لا ہے, جو آپ کی مدر ہے, جو فادر ان لا ہے, تو یہ بڑے پیار اور محبت کے رشتے ہیں. خدا کے لیے کمپرومائز لائف کے اندر لے کر آئیں. یہ سب کے لیے بہت ضروری ہے. کمپرومائز کریں گے تبھی آپ کے معاملات آگے بڑھیں گے. یہ ایسا نہیں ہوتا تھوڑی بہت بات ہو جائے آپ گھر بیٹھ جائیں اور خلا لینا شروع کر دیں, علیحدگی چاہ دیں. اللہ کریم کرم فرمائے. پاکستان کی عدالتوں میں خلا اتنے کیسز ہیں چشتی صاحب کہ انسان جو کہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ان چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے. ملک پاکستان یہ اسلام کے نام لیوا لوگ موجود ہیں. گھر بسائیے, اللہ پاک کرم فرمائے. میری بہن آپ کے لیے میں جو وظیفہ آپ کو بتانا چاہوں گا, تیسرا کلمہ آپ نے 100 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے. پڑھ کے دعا کریں اور دوسرے نمبر پہ آپ مل بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں. جو وہ چاہتی ہیں, جو معاملات ہے, اس کو بیٹھیں گے اور دونوں فریق جب بیٹھیں گے ساتھ میں گھر کے بزرگ بیٹھیں گے, انشاءاللہ اس کا اچھا حل نکل آئے گا. اور تیسرا کلمہ اس کو آپ زندگی کا حصہ بنائیں, ایک تسبیح کی کریں, اللہ پاک کرم فرمائے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جی انشاءاللہ اللہ معاملات کو ٹھیک فرمانے والا ہے. پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. جی وقاص علی خالد صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میرے میاں کا مینٹل لیول شروع ہو گیا ہوا تھا, تو ان کے لیے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 323 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. تو میں 20 جنوری سے اب تک پڑھ رہی ہوں, اور اس کے ساتھ میں 40 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 21 مرتبہ سورہ کوثر ان کے لیے پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. کس معاملہ کے لیے تعلیم فرمایا تھا میری بہن یہ وظائف؟ یہ پیر وقاص علی صاحب نے بتایا تھا. جی جی کس سلسلہ میں, کس چیز کے متعلق موجود ہیں وقاص علی خالد صاحب؟ میرے میاں کا مینٹل لیول لوز ہو گیا ہوا ہے, تو اس کے ذریعے کافی بہتر ہے. اور میرا ماضی مجھ سے بہت خوش نواز ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کافی ہے یا دوبارہ سے میں یہ سورہ کوثر جو آپ بتائیے اس کو بھی پڑھوں؟
چلیں جی میں مطلب بالکل چلتے ہیں وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے لیتے ہیں رہنمائی. یہ اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا کہ ماشاءاللہ بہت فرق انہوں نے محسوس کیا. اصل میں کچھ ایج فیکٹر بھی ان کا ہے اور آپ نے کہا فرق بھی, کیونکہ اللہ کے کلام میں طاقت ہے اور اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کی قسمت سنور سکتی ہے, بدل سکتی ہے. تو سب کچھ مینٹل لیول کیا بہت کچھ درست ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اللہ کریم میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کے شوہر اور آپ دونوں کو دلی سکون عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو 21 مرتبہ سورہ کوثر کا بتایا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے ہے. جیسے آپ نے پرابلم اپنی بتائی تھی نا, یہ آپ کی صحت کے لیے, تندرستی کے لیے ہے انشاءاللہ. یہ جو آپ کو پین ہوتی ہے اور کچھ آپ کی معدہ کے ایشوز ہیں جسے آپ کی جلن ہے, پھر ٹانگوں میں درد ہوتی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری دردیں ٹھیک آپ کی ہو جائیں گی. وہ بسم اللہ کی تسبیح جو میں نے بتائی تھی وہ جاری رکھیں. فرق پڑا ہے انشاءاللہ, مزید پڑے گا. ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اور اللہ کریم آپ کو مزید آسانیاں عطا فرمائے, سکون عطا فرمائے, اور آپ کی جو اولاد ہے ان کے ہاتھوں بھی اللہ کریم آپ کو سکون عطا فرمائے. اور کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ آپ کے ہسبینڈ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوئے, لیکن اللہ پاک کی ذات کرم فرمائے کہ ان کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی جو میں نے سورہ کوثر بتائی ہے یہ آپ کی اپنی تندرستی اور صحت کے لیے بتائی ہے. جی تو بہت ہی جامع انداز میں علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. جو وظائف پہلے تعلیم فرمائے آپ انہیں بھی جاری رکھیے, اور جو ابھی سورہ کوثر آپ کو تعلیم کی آپ اسے بھی جاری رکھیے. جتنے زیادہ آپ وظائف کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. جتنی زیادہ آپ ذکر کریں گے تو ذکر سے اتنا ہی زیادہ آپ کے دل کو سکون ملے گا, اور جتنا تسکین ملے گی اتنے ہی اللہ کی رحمت آپ کے اوپر زیادہ ہوگی. تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ وظائف کریں تو باوضو ہو کے وظائف کیا کریں, اور ان کو جتنے ایام بتائے جائیں, جتنے دن بتائے جائیں اتنے دن ضرور کیا کریں, اور بعد میں رابطہ کیا کریں. تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر مہمان ہے اور کون اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ شادیہ. جی میری بہن بولیے. میرے نا میاں بھی بیمار رہتا ہے, مجھے بھی دلی سکون نہیں ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے. پہلے آپ نے بتایا تھا سورت مزمل 3 دفعہ پڑھنی ہے نماز کے بعد. جی تو کوئی سکون نہیں ہے. اچھا, ایک تو سکون نہیں ہے, دوسرا بیمار ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اور کتنا عرصہ سے ایسا ہے؟ وہی کہ ہیں 2-3 سال. ٹھیک ہے, میری شادی ہوئی ہے تو بچے بھی نہیں ہیں. صحیح. ان کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا نام بتائیے. ان کا نام ججل. اور والدہ کا نام؟ محمد بی بی. چلیں جی, آپ کا پیغام ہم تک پہنچا, اور ہم چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں اس بہن کے مسائل کے متعلق. اللہ کریم آپ کو سکون عطا فرمائے. سکون ایسی چیز ہے, پیس آف مائنڈ کہہ لیں, اور ظاہر و باطن کا سکون. اور یہ بات میں بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں تمام ناظرین سے کہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے, اس کی یاد میں ہے. تو ہم نے ضروریات کو سکون سمجھا ہے, سکون حتیٰ کہ اللہ کے ذکر اس کی یاد میں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون ملے گا. بڑا آسان آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں, دیکھیے گا. آپ اس کا آغاز کریں, آج ہی سے اس کا آغاز کریں. حسب توفیق اپنا صدقہ ضرور ادا کریں. آپ نے 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ روزانہ یہ آپ نے ورد کرنا ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے اپنے پہ آپ پھونک لیا کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر دعا بھی ساتھ میں کیا کریں. اللہ کریم کے پاک نام کی برکت سے, اس کی شان رحمان و رحیمیت کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون ملے گا. اور انسان چاہتا ہے اس کو سکون ملے, اطمینان ملے. سکون اللہ کی یاد میں ہے, اس کے ذکر میں ہے, اس کے نام میں ہے. جو جتنا اپنے خالق کو یاد کرے گا اس کو اتنا سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. اور ناظرین یہ دنیا یہ ٹیمپریری ورلڈ ہے, اور یہ لائف بھی ٹیمپریری ہے. یہاں پہ پرماننٹ کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا ایک مسافر خانہ ہے. اس لیے اگر یہاں پر مشکلات ہیں, پرابلمز ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, اور ٹربلز میں اگر آپ انوالو ہو جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں, تو پریشان مت ہو. ڈونٹ ٹیک اینی ٹینشن. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات آپ کے ساتھ ہے, آپ کا خالق آپ کے ساتھ ہے. آپ صبر کریں گے, آپ شکر کریں گے, اللہ نعمتیں بھی عطا فرمائے گا, رزق میں اضافہ بھی کرے گا, اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا, اور آپ کو برکتیں بھی ملیں گی. اس لیے صبر اور شکر کرتے کرتے, نماز کی پابندی کرتے ہوئے, درود و سلام پڑھتے ہوئے یہ وظائف کریں. آپ دیکھیں گے آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. زندگی میں سکون کریں, انجوائے اس ماحول میں کریں کہ جئیں,
आखिरी पल तक जिए, नाउमीदी और मायूसी को जिंदगी से ख़त्म करके उम्मीद के दिए जलाएं, यकीन के आप बुराक पे सवार हों, इंशाअल्लाह ताला करम हो जाएगा। यकीन के साथ जो वजीफ़ा करता है उसके हालात भी बदलते हैं, उसकी सोच भी बदलती है, उसके इरादे भी अच्छे होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल हो जाती है। जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लामा वकास अली खालिद साहब आपको यकीन के बुराक पर जो है वो चढ़ने की जो है वो तालीम फरमा रहे थे, यकीन के बुराक का दामन थामने की तौफीक, क्योंकि यकीन जो है वो बहुत ही मामलात को हल कर देता है। प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन से मेहमान टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन। जी मेरा नाम नादिया है। ठीक है जी, मेरे हर वक्त तबीयत खराब रहती है, हर जगह से इलाज भी करा रही हूँ पर ठीक नहीं हो रही। हर वक्त मेरे जिस्म में दर्द और मैं पूरे जिस्म में जलन, पैरों में जलन, सुकून नहीं होता है। रात को बहुत बेसुकूनी महसूस होती है, घबराहट बहुत ज्यादा महसूस होती है। मेरी बहन अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। फूल निसाब। ठीक है, और उम्र 32-35 है। ठीक है, और ये मामलात आपके साथ कब से चल रहे हैं? ये काफी टाइम हो रहा है। एक मेरी बेटी है, 5 साल बाद होगी शादी की, अब वो 8 साल की हो गई है। उसके बाद कोई औलाद भी नहीं है। शौहर मेरे माजूर हैं, सिलाई का काम करते हैं, तो माली हालात भी ज्यादातर खराब ही रहते हैं और ज्यादा मेरी अपनी तबीयत नहीं ठीक रहती। हर तरह से इलाज करा चुकी हूँ पर अब ये हो गया कि दवाई असर ही नहीं करती। जो भी दवाई चलें जी मेरी बहन, आपका पैगाम हम तक पहुंचा, आपकी जो है वो बीमारियां भी हमारे सामने आ गई और अल्लामा वकास अली खालिद साहब ने ग़ालिबन हिसाब भी लगा लिया है। तो देखते हैं कि वो क्या आपको तालीम फरमाते हैं, फिर उसके बाद ये फ़कीर भी एक छोटी सी आपकी गुजारिश करेगा। जी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाए और आपके मामला ठीक हो जाएंगे। आप बावुज़ू रहना शुरू करें। ये मेरी बहन आपसे आजिज़ाना और बरादराना ये मेरा आपको राय है और मशवरा भी है। आप हमारी बहन है, अल्लाह करीम आपको सेहत अता फरमाए। आप सेहतमंद होंगी, तंदुरुस्त होंगी तो अपनी बेटी का ख्याल भी रखेंगी, अपने शोहर का ख्याल भी रखेंगी। आपने बावुज़ू रहना है, जितना मैक्सिमम हो सकता है आप बावुज़ू रहें और आपने 313 मरतबा रोज़ाना आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा रोज़ाना आयत करीमा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद और सलाम पढ़ें। आयत करीमा 313 मरतबा ये विर्द करें और बावुज़ू रहना शुरू करें। फिर देखिएगा बावुज़ू जब आप रहना शुरू करेंगी, बीमारियां यूं आपसे भागेंगी जैसे भागने का हक होता है। इसलिए बावुज़ू रहिएगा और दुरूद पाक की एक तस्बीह भी रोज़ाना करें। 313 मरतबा आयत करीमा पढ़ें। देखिएगा इस अमल का आप आज से आगाज़ कर लें। इंशाअल्लाह ताला पूरा माह रमज़ान ये अमल लाजमी रखिएगा, तिलावत भी कीजिएगा जैसे जहाँ से आप करना चाहें, नमाज भी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा ईद का चांद दिखाई देने से कबल आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपके मामले ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, कितने आसान अंदाज में आपको तालीम फरमा रहे थे वजीफ़ा अल्लामा वकास अली खालिद साहब, और आप इसको जारी रखें। माह रमज़ान के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह खालिक की कायनात शिफा अता फरमाने वाला है। और कोशिश किया करें कि बावुज़ू रहें, बहुत ही मुजर्रब चीज़, क्योंकि वज़ू से जो है वो अल्लाह खालिक की कायनात आपके वज़ाइफ में भी तासीर पैदा कर देते हैं और साथ ही साथ आप पे रहमत सकीना भी नाजिल होती है। तो अल्लाह से हर वक्त खैर तलब किया करें और अल्लाह खैर अता फरमाने वाला है। प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी सर, कैसे हैं? कौन सा, आप कहाँ से? सर उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। जी सर, मैंने अपना हिसाब या इस्तिखारा करवाना है जी, कोई जॉब वगैरह के सिलसिले में या कोई कारोबार के सिलसिले ठीक है। में क्या बेहतर रहेगा? अपना नाम बताइए और अपनी वालिदा का नाम बताइए और किस सिलसिला में इस्तिखारा करवाना है। अगर कोई जॉब करना चाहते हैं तो उसके मुतालिक बता दीजिए, अगर कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उसके मुतालिक बता दीजिए। जी, मैं दोनों में से कुछ भी मेरे लिए जो बेहतर है वो थोड़ा ऊंची बोलिए ताकि हमें समझने में और आपकी रहनुमाई करने में आसानी हो। जी सर, मैं ये करवाना चाहता हूँ, दोनों में से मेरे जॉब अच्छी मिलती है या मुझे कारोबार मेरे लिए बेहतर है, क्या चीज़ दोनों में से बेहतर है, इसके लिए मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। ठीक है, और तालीम क्या है मेरे भाई की? मैं ग्रेजुएशन पार्ट 2 कर रहा हूँ सर। ठीक है, और अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है और मेरी वालिदा का नाम शकीला बीबी है। ठीक है,
उम्र सर मेरी 26 साल। चलें, ठीक है, आपका पैगाम हम तक पहुंचा और हम चलते हैं अल्लामा वकास अली खालिद साहब की जानिब, उनसे रहनुमाई लेते हैं कि इस बेटे को जॉब करनी चाहिए या फिर जो है वो अपना ज़ाती कारोबार करना चाहिए। जी, आपके नाम के हिसाब से मैं यस करना चाहूँगा भाई, आप अपना कारोबार करें, कारोबार आप करें, लेकिन आप सितंबर तक कोई जॉब भी कर सकते हैं, 3-4 माह आप जॉब कर लें, सितंबर के बाद अपना काम आप शुरू कर लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बरकतें अता फरमाएंगे। वो अब भी कर सकते हैं, मैंने इसलिए कहा कि बहुत अच्छा हो जाएगा, सितंबर के बाद करेंगे, मगर अब भी कर सकते हैं। 2-4 माह जॉब कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर है, मगर आपने ज़िंदगी भर कारोबार करना है। कारोबार में बड़ी बरकतें हैं और रिस्क की फरावानी भी तिजारत में है, कारोबार में है। आप कारोबार कीजिए इंशाअल्लाह ताला, मगर वो करें जिसमें आपको एक्सपीरियंस है या आपको हुनर है, पहले आप सीखें, सीखने के बाद आपने कारोबार करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको रिस्क भी बहुत मिलेगा। मैं एक तस्बीह भी आपको बता देता हूँ, सूरह इखलास 21 मरतबा रोज़ाना आपने पढ़नी है, 21 टाइम सूरह इखलास, अव्वल आखिर 3-3 बार 7-7 बार दुरूद पाक पढ़ें और 21 मरतबा सूरह इखलास आपने पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल का आगाज़ करें, हस्बे तौफीक अपना सदका भी अदा करें, देखिएगा दिन बदल जाएंगे, आपके ज़िंदगी में बहार आ जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ज़िंदगी की बहार का तरीका आपने जान लिया है और इंशाअल्लाह कोशिश किया करें कि जो वज़ाइफ बताए जाएं इन्हें मुकम्मल जो है यकसुई के साथ करें। प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब जी, मेरी बहन फरमाइए। अच्छा जी, चले जाते हैं, दोबारा जवाब नहीं देते। ठीक है, मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि मेरा अपना घर नहीं है, मुझे ये कोई वजीफा बताएं जिससे मुझे अपना घर मिल जाए और बच्चों को कारोबार। चलें जी, बेटी का नाम बता दीजिए। बच्ची का नाम किरण है। ठीक है, और वालिदा का नाम? खालिदा परवीन। चलें जी, आपका पैगाम हम तक पहुंचा, चलते हैं अल्लामा वकास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे वजीफा लेते हैं। चलिए, अल्लाह पाक करम करे, हम दुआ करते हैं माह सयाम की आमद अल्लाह करीम आपका घर दे अपना। हाँ। और तमाम वो लोग जो जिनके पास घर नहीं, और बिलखुसूस आपके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह करीम आपको घर अता फरमाए, उसकी जनाब से किसी चीज़ की कमी नहीं। और अगली बात मैं आपको मशवरा ये दूंगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक आप कर्ज़ ले सकते हैं, कर्ज़ लेके आप घर के लिए कर्ज़ भी ले सकते हैं और आसानी से आप दे सकते हैं। बड़ी आला पॉलिसी है हुकूमत पाकिस्तान की, आप उससे भी फ़ायदा उठाएं, आप अपडेट रहा करें मुआशरे से, हालात से और मुल्क से। इंशाअल्लाह ताला इसमें आपके लिए खैर होगी, आप वो भी लें। साथ में मैं आपको तस्बीह बता देता हूँ आपकी बेटी के रिश्ते के हवाले से, या वहाबो, ये तस्बीह रोज़ाना एक आपकी बेटी करेंगी और इंशाअल्लाह ताला जो अच्छा रिश्ता जहाँ आपकी बेटी का मुक़द्दर है वो वहाँ पे ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला। या वहाबो की तस्बीह अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें और आपने 21 टाइम्स सूरह इखलास पढ़नी है। इंशाअल्लाह रिस्क भी मिलेगा, घर भी मिलेगा और शादी भी हो जाएगी। माशाअल्लाह, बहुत ही आसान अंदाज में आपको के लिए जो है वज़ाइफ बता रहे थे अल्लामा वकास अली खालिद साहब। और आज के प्रोग्राम की गालिबन आखिरी कॉल देखते हैं कि कौन से खुश नसीब हैं जो आज के प्रोग्राम के आखिरी मेहमान टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी, कौन साहब, कहाँ से? जी मैं साजिद बात कर रहा हूँ, जिला ननकाना से। जी जी साजिद साहब फरमाइए। सर जी 6 माह हो गया, मैं बेरोजगार हूँ, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ, मुझे कोई वजीफा बताएं ताकि मुझे रोजगार मिल जाए। जी, आप बेरोजगार हैं, जॉब के लिए कोई वजीफा चाहते हैं? जी जी ठीक है, आप अपना नाम और अपनी वालिदा का भी नाम साजिद साहब साथ बता दीजिए। मेरा नाम साजिद महमूद है, वालिदा का नाम रफिया बेगम है। चलिए, आपका पैगाम हम तक पहुंचा, हम चलते हैं अल्लामा वकास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे कोई वजीफा लेते हैं। अल्लाह करीम आपको बरकतें अता फरमाए, आपके रिस्क में बहुत बरकतें हो। सूरह मुज़म्मिल की तिलावत का मामूल बनाए फजर की नमाज के बाद। माशाल्लाह नमाज तो आप पढ़ते हैं, ये बड़ी अच्छी आपने खबर सुनाई है और पढ़नी चाहिए। नमाज हर हाल में इंसान को अदा करनी चाहिए। आप जब नमाज फजर अदा कर लें, सूरह मुज़म्मिल एक बार इसकी तिलावत कर लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको रिस्क भी अता फरमाएंगे, रिस्क में बरकतें भी अता फरमाएंगे और आपके मामला ठीक हो जाएंगे। सूरह मुज़म्मिल फारजू। जी,
تو علامہ وقاص علی خالد صاحب سورہ مزمل آپ کو تعلیم فرما رہے تھے. تو جتنے بھی احباب جنہوں نے کالز کی ان کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے تمام مسائل حل کرے. اور پروگرام استخارہ میں جب بھی کال کیا کریں تو اپنا جو سوال ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم علامہ وقاص علی خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کا جو ہے وہ ان کی رہنمائی فرمائی. تو ان کو سے گزارش کروں گا کہ آج کے پروگرام میں دعا کروا دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولانا کے تمام مسائل کو حل فرما دے. ہمارے ساتھ جو دعا میں شامل ہماری بہنیں بھائی دوست احباب بزرگ جوان میرے مولا جو بھی اس دعا میں شامل ہے سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. میرے مولا جو دکھی ہے ان کو سکھ عطا فرما. جو بے چین ہے ان کو چین عطا فرما. میرے مولا جو تنگ دست ہے ان کو خوشحالی عطا فرما. میرے مولا جو اپنے اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں ان اولادوں کو میرے مولا والدین کا فرما بردار بنا. یا رب العالمین جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما. میرے مولا جو تنگ دست ہے خوشحالی عطا فرما. جو ناچاقیوں کا نا اتفاقیوں کا پریشانیوں کا الجھنوں کا شکار ہو چکے ہیں یا رب العالمین سب کو اس سے نجات عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو پوری دنیا کو اس وبا سے کرونا وائرس سے محفوظ فرما یا رب العالمین اور پوری دنیا کو امت مسلمہ کو اس سے نجات عطا فرما. بالخصوص مدثر ریاض ملک صاحب یا رب العالمین ان کے والد محترم جو کہ ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں وہ بھی مقامی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں یا رب العالمین. مدثر ریاض ملک صاحب کے والد صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما ان کو مکمل شفا عطا فرما. اور بھی جو لوگ کرونا وائرس کی زد میں آ چکے ہیں یا رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما. امت مسلمہ کو نجات عطا فرما. پاکستان کو نجات عطا فرما. ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما. افواج پاکستان کو ترقی عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ